गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब के साथ। मलिक साहब, आपके साथ जो गुफ्तगू है वो ऐसे समंदर की तरह से है कि हम इधर से डुबकी मार के फिर उधर चले जाते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल वो आपस में गडमड हो गया है। कुछ हाल की बातें अगर आपसे करें, अभी एक नया ऑपरेशन मुल्क में चल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। कुछ ऑपरेशंस आपके ज़माने में भी हुए, बहुत सारे इलाकों में हुए, कराची में भी हुए और फाटा के इलाकों में भी, स्वात में भी। लेकिन अब ये लग रहा है कि पंजाब में ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये जो पंजाब के अंदर जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के जो अनासर हैं, ये कब से हैं? कितना कैसे ये शुरू हुए? देखिए, हमारे वक्त राय हक हुई जब बालागंज स्वात पे कब्ज़ा हो चुका था। मैं पेशतर आपके सवाल का जवाब दूं। अगर आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ज़हानत और बसीरत की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 1.5 साल से कहना शुरू कर दिया था कि अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करो, एक वज़ीर ख़ारजा लाओ, जो आपका नेशनल एक्शन प्लान उसको एक्टिव करो। 2 चीज़ें थी, दोनों पे अमल नहीं हुआ। अमल ना होने की वजह से आज जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मैं किसी भी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। आज मेरा मुल्क, आपका मुल्क, मेरी आने वाली नस्लों का मुल्क, पूरी कौम चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। तो आज हमें पोलराइज होने की बजाय यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ थोड़ा तनकीद का एलिमेंट जो कोई रहनुमाई के तौर पे इस्तेमाल हो सके, उसे हमें ग्रेज़ नहीं करना चाहिए, जो मैं पहले भी करता रहा हूँ। और इस सवाल के जवाब में मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। देखिए, टेररिज्म का अगर आप ओरिजिनल देखें तो फिर तो वो जापान से शुरू होता है, रेड आर्मी से, और जिस अंदाज से वो चला वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जो आप रीसेंट टेररिज्म कहेंगे फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, वो वर्ल्ड पावर की वजह से हुआ। मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मलिक साहब, बात यह है कि ये आपने ख़ुद तस्लीम किया कि पंजाब के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की काफ़ी जड़ें हैं और ये काफ़ी अरसे से हैं। लेकिन आप बजाय इस हुकूमत को क्रेडिट देने के जिसने अब पंजाब के अंदर ऑपरेशन शुरू किया है, आप बाजवा साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, हुकूमत की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। आपने ख़ुद ही ऑपरेशन नहीं किया, ये ऑपरेशन हो रहा है मौजूदा हुकूमत के वक्त में, आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। फिर आप का और जो पंजाब हुकूमत का एक इख्तलाफ रहा है तालिबान की मौजूदगी और इंतहा पसंदी के हवाले से, जिसका भी आपने ज़िक्र भी किया। लेकिन चलें, आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन इस वक्त सेनेट की जो दाखिला कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं, ज़रा उनसे पूछकर बताएं मुझे कि उन्होंने वज़ीर दाखिला को कितनी बार तलब किया है अपनी कमेटी में। अभी आपकी अदालत में ये चेयरमैन कायमा कमेटी आपसे अर्ज़ करता है और अपनी आवाम से भी अर्ज़ करता है कि जब आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से और बड़े अच्छे अंदाज से आपने पंजाब का मुकदमा दिया, और मुझे खुशी हुई कि उनका बंदा यहाँ नहीं बैठा। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे जर्नलिस्ट की हैसियत से ये बात की। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब 21st अमेंडमेंट हुई थी, फैसला ये हुआ था उस नोटिफिकेशन में कि एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट शैल बी टेकन इन द होल ऑफ द कंट्री। वाई ओनली कराची? वाई डिस्क्रिमिनेशन विद सिंध? पंजाब में क्यों नहीं हुआ था उस वक़्त? आपको पता है कि आपके यहाँ से भी बहुत सी आवाज़ें उठी, इंटेलेक्चुअल्स ने आवाज़ें उठाई, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आवाज़ें उठाई, और आपने देखा होगा कि वो नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बदतरीफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ पंजाब की हुकूमत उस वक़्त इजाज़त देती तो सोलंकी साहब, सबसे पहले आपसे मैं तारीफ़ करता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या महारत के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके से साथ दिया है उन एजेंसियों का। आज भी जो आर्डर हुए हैं, मैं क्योंकि आपने बात की थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, मैं ज़रूर उसको थोड़ा सा आपको रेफ़र करूँगा। आप यकीन करें
کہ میں بالکل بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے. جو بندہ چائے خانے میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے اس کو بھی دماغ دیا ہے. جب وہ ٹی وی دیکھتا ہے یا ایسی چیزیں پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں. یہ سوال میرے نہیں ہیں، مجھ سے لوگوں نے سوال کیے اور ان سوالوں کا جواب شاید آپ دے سکیں. یہ ہے سندھ گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دی پاورز کنفرڈ upon Pakistan Rangers Sindh Karachi Division under Clause 1 of Subsection 3 Terrorism Act are extended to another period of 60 days for Karachi. ٹھیک ہے. اب ہاں جی یہ سندھ کا ہے. اب میں پنجاب کی طرف آ جاتا ہوں اور یہ شاید اس کی تصحیح بھی ہو جائے آپ کی اور میری بات سے، اور چیز کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیسے پہلے لے کے گیا تھا جو وہ بھی میں بات کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں وہی سب سیکشن 3 of Section 4 of Anti-Terror Act 1997 is pleased to authorize deployment of 5 wings of Pakistan Ranger Punjab to discharge such functions as specified in Section 5 of the Act Against Terrorist Acts in area specified by Government of Punjab. By Government of quote unquote specified by Government of Punjab means the Chief Minister. صحیح. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain so for a period of 60 days. ٹھیک. ہم سے تو ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ سال کا دیں، اور مجھے لاہور سے آوازیں آتی تھیں اور یہ بھی کہتے تھے 90 ڈیز کا کیوں دیا ہے. ہم تو چلو 90 ڈیز کا کرتے تھے، انہوں نے 60 ڈیز کا کیا. صحیح. اور دوسری بات، اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق رینجرز کہیں نہیں جا سکتی اس ایریا میں جس کی اجازت چیف منسٹر پنجاب نہیں دیں گے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے نوٹیفائی کرنا پڑے گا ایک اور کہ اس میں رینجرز جو ہیں وہ اس ایریا میں کریں گے. ہمارے ہاں جو ایکشن ہوا اس میں پولیس رینجرز کے متحد ہو گئی تھی، اور آپ نے جو وہاں کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ دیکھی انہوں نے کہا جی رینجرز پولیس کے تحت یعنی ماتحت کام کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں why this discrimination with Sindh and why the same action with the same scale ہو، لیگل ہو، ایڈمنسٹریٹو ہو، گورننس وائز ہو، پولیٹیکل ہو، وہ اسی ترازو کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا. تو اس میں صرف میں عرض کر دوں، رہی بات بصیت اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے، میں اوورسی کرتا ہوں اور ایک کبھی پروگرام کر لیجئے. میں ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو نظر بھی تشریف لایا، میں نے دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان کے پورے کو میں نے ریویو کیا، اور جو سب سے پہلے چیز آئی نیکٹا کو پیسے نہیں مل رہے تھے اور ان کو صرف 4 یا 5 لوگوں کے لیے کوئی تنخواہوں کا تھا. میں نے ان کو بائی ایڈوائس بائی انسٹرکشنز 1.2 بلین لے کے دیا. اور یہاں میں تھوڑی عوام کی کلیریفیکیشن کے لیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیکٹا کو امپاور نہیں کیا اس لیے جو ہے وہ ٹیررزم ختم نہیں ہوئی، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نیکٹا از ناٹ این آپریشنل آرگنائزیشن، اٹ از ناٹ اے لا انفورسمنٹ ایجنسی، اٹ از تحقیقاتی قسم کی ایک کمیٹی ہے جس کے پاس ساری انفارمیشنز آنی تھی. وہ دنیا کی انفارمیشن بھی لا کے ملک کے اندر کی انٹیلیجنس کو لے کے وہ انہوں نے یہ پرپوز کرنا تھا کہ کیا کیا جائے. کرنے والے پھر پروونسز تھے. اب آگے پروونسز کی بات. سوری ٹو سے بحیثیت فارمر انٹیریئر منسٹر، ایک لا انفورسر کی حیثیت سے، آج اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے، اور آپ جیسے دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے اور شاید نہ ہو. اس لیے آپ کو آرمڈ فورسز کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب میری یہ عرض ہے آپ کی وساطت سے، میری 2 اپیلیں ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے. ایک بحیثیت پاکستانی اور ایک بحیثیت جو میرا رول رہا ہے جی کہ آپ ڈیولپمنٹ پروگرامز جو آپ کے ہیں ان کو کٹ کریں بائی 25%. صوبوں کے چیف منسٹرز کو، آئی جیز کو، ہوم سیکرٹری کو خدا را بلائیں یہاں پہ اور بلا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے پولیس والے کی گاڑی
जब तक स्टार्ट होती है उस वक्त टेररिस्ट निकल चुका होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है जो हम मीडिया में ज़्यादा नहीं लेते, कि ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये टेक्नोलॉजी लेके दी, चाइना से लेके दी। और आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कहने पे मैंने चाइना के साथ बातचीत करके किया, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको पता भी है। जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अगर हम पैसा खर्च करके जीपीआर सिस्टम, आपका लेटेस्ट सैटेलाइट मॉनिटरिंग और आपके पुलिस अफसरों की तनख्वाहें बेहतर करके उनको मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ पावर दें, मैं समझता हूं कि हमसे अच्छा लॉ एनफोर्सर कोई नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में ये किया जाएगा। मैंने एक मुहिम भी शुरू की है इस पे, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 25% ऑफ दी टोटल बजट, देखें सड़कें बना लें, वोट मिल जाएंगे, लेकिन शायद वोट देने वाले कम हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी इज फर्स्ट, और फिर कोई डेवलपमेंट की तरफ। हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं रहमान मलिक साहब के साथ। अवाम में एक बार फिर खुशामदेद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब से। मलिक साहब, इस वक्त जिस ख़ित्ते में हम हैं पाकिस्तान में, वो काफ़ी एक इलाकाई तनाव का शिकार हैं। प्राक्सी जंगों की ख़बरें जो है वो हर रोज़ आपके सामने हैं। तो इस पूरे माहौल से हम कैसे निकलेंगे? सोलंकी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत रखा है, आवाम। तो आपकी वसातत से मैं आवाम को ये अर्ज़ करूँगा, अवामी प्रोग्राम में, यानी आवाम के प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में दो चार हुआ, और दो चार जिस अंदाज से हुआ, कुछ अपनी गलतियाँ भी थी। अगर हम अफ़गानिस्तान की जंग में न घुसते तो शायद आज वो अफ़रो अरब टेररिस्ट पाकिस्तान में इनक्रीज ना करता, और तालिबान ग्रो होते हुए अलकायदा ना बनते, और अलकायदा का रेप्लिका दैश ना बनता। अब क्योंकि आपको ये किसी किस्म का शक व शुबा सोलंकी साहब नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा पहले भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, और आने वाले वक्त में भी दुश्मन रहेगा। और जिस अंदाज से उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के, और जिस डंके की चोट पे टेररिस्ट मोदी, आई शुड से, वेल एक्सक्यूज़ मी फॉर द लैंग्वेज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन है जिस पे उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की कन्फेशन की, और फिर जिस अंदाज से वो अभी भी कश्मीर में लगा है, सिर्फ मैं नहीं, चिदंबरम उनके जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है, आज उनकी स्टेटमेंट है कल जो उन्होंने दी थी, कि जो हालात इस वक्त पैदा किए हैं कश्मीर में, कश्मीर इज़ गोइंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ इंडिया। आई फुली एग्री विद हिम। जब जुल्म इतना बढ़ जाता है तो उस जुल्म सहने वाले उस स्टेज से निकल जाते हैं, और आज कश्मीर की जो तहरीक है उसने आज दिल्ली के अवानों को हिला के रख दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि चिदंबरम जो है एक बड़ा पढ़ा लिखा सेंसिबल बंदा है, और उसने जिस बात की तरफ इशारा अपनी आवाम को और अपनी हुकूमत को किया है, इससे मैं समझूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को थोड़ा अपना रिवर्स गियर लगाना चाहिए, और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो यूएनओ का एक रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही इवन जो इंदिरा गांधी की हैं, यानी पोती हैं, उन्होंने भी यही कहा इनको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, जिस अंदाज से वो सियासत कर रहे हैं, वो एक दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहे हैं। जब मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है वो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस और रॉ मिलकर कर रहे हैं, और उसका एक प्रूफ जो है वो जमाअतुल हरार ने आपके सामने जिस अंदाज से वो लेके आए हैं वो भी है। और फिर जो अशरफ गनी ने स्टेटमेंट दी सी आज से 3 महीने पहले कि हम आज पाकिस्तान के साथ अपने सफारती बातचीत डायलॉग ख़त्म करते हैं, और फिर हमारे पास ऑप्शन होगी कि कुछ और करने की भी,
یہ وہی آپشن ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں حرکت الجماعت کی طرف سے، جماعت الحرار کی طرف سے، اور یہی جماعت الحرار جو ہے پہلے حرار الہند ہوتی تھی اور اس وقت بھی آپریٹ وہیں سے کرتی تھی، اور ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس وقت مولانا فضل اللہ کابل کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے خلاف سب کچھ کر رہا ہے۔ مولوی فقیر محمد بھی انہی کی دوستی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مولوی فقیر محمد یہ بھی آج میں ایک چیز واضح کر دوں، انڈیا وزٹ کر چکا ہے، انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو میں اس چیز سے کروں گا بات آپ کی، کیونکہ آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ، اشرف غنی صاحب سے، کہ دیکھیں آپ انڈیا کا پلو چھوڑ دیں، انڈیا کے ساتھ افغانستان کی سروائیول نہیں ہے، ہم ہمسائے بائی چوائس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسایہ بنایا ہے، ہم دو مسلمان ملک ہیں، آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے جماعت الحرار کو انٹیلیجنس کے تھرو انرجائز کیا، آئیں آ کے کیپٹل میں آئیں یا کسی اور جگہ بیٹھیں، ہماری حکومت کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو معاملات ہیں وہ حل کریں، اور سب سے بڑا معاملہ آپ دیکھیں گے وہ ہے بارڈر کنٹرول مینجمنٹ۔ یہ دنیا کے کسی بھی فورم پہ لے جائیں، دنیا میں کوئی ایسا بارڈر نہیں ہے جس پہ کہ چیک پوسٹ نہیں ہیں، تو اگر وہ آ کے بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہوگی، کیونکہ جو ورلڈ پاورز ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان پہ جس انداز سے وہ کوشش ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے تھرو میں اپیل کروں گا سارک کے چیئرمین سے، میں خود بھی چیئرمین رہا ہوں جتنے سارک کے انٹیریئر منسٹرز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ وہاں ہو سکتا ہے، ایک میٹنگ کال ہونی چاہیے جس میں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کو، جس میں ایران بھی ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، تو اگر ہم سارے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ساؤتھ ایشیا کے پیس کو کیسے رکھنا ہے، اور اپنی عوام جو کہ غربت میں گری ہوئی ہے ان علاقوں میں، خاص طور پہ جو ہمارے علاقے ہیں، کہ اس پیسے کو جو ہم اپنی کاؤنٹر ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں یا ان چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، ان کو عوام کی بھلائی اور غربت کو ختم کرنے کے لیے کیسے کریں گے۔ اور یہ جو ویو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک افغانستان اپنی جو پشت پناہی ہے اور انڈیا اس سے پیچھے نہیں کرے گا، جس طرح وہ ایجنٹ بھیجتا ہے راہ کے یہاں پہ، اور جس طرح آپ کے پاس پروفز آئے ہیں، جس طرح انہوں نے کوشش کی بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی، اور آپ یقین کریں کہ جو ورلڈ پاورز آر ویری انکائنڈ ٹو پاکستان، اور آنے والے وقت میں ہمیں ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو بھی، ہمارے وہ لوگ جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کو انفلکٹ کرنے کے سارے پروگرامز ہیں، اس سے دور رہیں اور آئیں ملیں، خواہ ہم فوج میں ہیں یا ہم سیاست میں ہیں یا ہم میڈیا میں ہیں، مل کر پولرائزیشن ختم کرتے ہوئے، یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسی کامن اسٹریٹجی بنائیں جس سے ہم اپنے دشمن ٹیررسٹ کا سر کچل سکیں۔ اشرف غنی اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان آئے، ہم چین کے بعد پہلی دفعہ، چین میں تو خیر کوئی بائیلیٹرل ایونٹ تھا لیکن پاکستان کے پاس آئے، ہم نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ تھا اس کو ہم نے کینسل کیا، ان سے کچھ چیزیں لینی تھی وہ ہم نے ختم کی، بغیر پروٹوکول کی پرواہ کیے گئے ہم چلے گئے GHQ، ان کے آرمی چیف یہاں آئے، ان کے کیڈٹس یہاں پر آئے، ہماری ISI کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، پھر وہ اچانک ریورس کیسے ہو گیا؟ یہ کس کی نقوی ناکامی صاحب ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، کتنی دفعہ آئے ہیں وہ میاں نواز شریف کو ڈائریکٹ مل کے چلے گئے ہوں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر فوج کے ساتھ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے اور ایک طریقہ کار نکالتے تو اچھا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی جو ہے وہ ایک مغربی ہے افغانی، وہ بیسیکلی وہاں کا نہیں ہے، ظاہر ہے امریکہ نے ٹرین کر کے لوگ بھیجے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہماری پاکستان آرمی انٹرفیئر نہ کرتی ابھی تو جس انداز سے افغانستان نے ہم پہ وار کیے انڈیا کے ساتھ مل کر، شاید ہم نہ کرتے، اور یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے GHQ میں جاتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سب کچھ ایسے ہی کرتی ہے۔ بہرحال اگر ریکارڈ دیکھ لیں تو انڈیا کا اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا رول پاکستان میں ٹیررزم لانے کا بہت زیادہ ہے۔ مجھے بتائیں کس جگہ پہ پاکستان نے افغانستان کی مدد نہیں کی؟ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اشرف غنی نے جو برادر ابھی تک پاکستان میں جی دیکھیں وہ تو ایکسٹریشن کے طور پہ چلیں گے نا، اگر مانگتے تو دیتے، لیکن ان کو ایکسیس ملی،
اور جو ایک الزام پاکستان پہ لگا کہ ملا ربانی کو پاکستان نے مروایا ہے، وہ انہوں نے خود کہا کہ نہیں انہوں نے نہیں مروایا. تو بہرحال یہ الزامات ملک لگانے صاحب کی بجائے بیٹھے کٹھے. ہم گفتگو کے تقریباً اختتام پر ہیں، تو ہماری گفتگو ایک سرکل میں گھوم رہی ہے. میں چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ مختصراً جواب دے سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ محترمہ کی جو سیکیورٹی تھی اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جب وہ شہید ہوئیں تو اس کے بعد آپ سے موسوم بیانات آئے کہ محترمہ ٹھیک ہیں، اور آپ وہاں سے واقعے سے چلے گئے، آپ اسپتال بھی نہیں گئے. آپ کے حوالے سے یہ بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یہ سوال بھی میں اس کا جواب پہلے دے دوں جی لمبا کرنے کی بجائے. جب ہم یو اے میں تھے تو محترمہ کی سیکیورٹی جو فزیکل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک جنرل صاحب تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو انچارج بنایا گیا فزیکل سیکیورٹی کا. اور امتیاز نہیں، وہ ایس پی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فوجی جنرل تھے ہمارے. اور اس میں ہمارے 3 لوگ وہاں سے جو سندھ میں تھے ان کو ذمہ دار بنایا گیا، اور ایک ٹرک جو ہے وہ تیار کرایا گیا. آنے سے پہلے حکومت نے آفر کیا کہ آپ کو کون کون سے لوگ چاہیے پولیس سے جو ان کی فزیکل سیکیورٹی دیں گے. تو 2 نام دیے گئے، ایک اے ڈی خواجہ تھا اور ایک میجر امتیاز تھا. محترمہ کا خیال تھا شاید اے ڈی خواجہ بہتر ہوگا جو آج کل آئی جی ہیں. بہرحال اس وقت ہمارے جو لوگ تھے ساتھ، انہوں نے کہا جی امتیاز پہلے بھی رہا تو آپ رکھ لیں. دس از ہاؤ فزیکل سیکیورٹی واز دی رسپانسبلٹی آف دی پولیس آفیسرز ہو ور ود دیم. نمبر 1، میں سیکیورٹی کا انچارج نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. میں نے کیا خالی ہاتھ ان کی سیکیورٹی کرنی تھی؟ ہاں، جو خط و کتاب ہوتے اس میں 3 لوگوں کے نام تھے. ایک میں کرتا تھا، ایک فاروق نائک کرتے تھے، ایک چیف منسٹر سندھ کرتا تھا، اور کچھ لیٹر جو تھے اپنے راجہ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں پرویز صاحب وہ بھی کرتے رہے. اب آگئی بات اس دن کی جس دن یہ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں آرمی کے سینئر جنرل نے کہا نہ جائیں. میں نے بھی ایڈوائز کیا، لیکن کچھ ہمارے پارٹی والوں کا یہ خیال تھا کہ جانا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کو کہا، ان کو روکا گیا تو وہ نہ رکی کوشش کی، لیکن سختی تھی پڑی، نہیں جا سکتے تھے. محترمہ کا ایک حکم تھا جو کہ بہت سے کولیگ جانتے ہیں کہ رحمان آپ یا پچھلی گاڑی یا اگلی گاڑی یا کسی اور گاڑی میں بیٹھیں گے، ہم ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے. اور یاد ہے جس دن ٹرک میں بھی چڑھ رہا تھا مجھے، تو محترمہ نے اتارنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، بہت سی چیزیں ہیں. تو مطلب نیچرلی آئی واز کلوز اسسٹنٹ ٹو ہر. بہرحال میں اس ٹرک میں رہا. جب دھماکہ ہوا میرے بال جل گئے، بہت سے لوگوں کو میں نے بچایا بھی وہاں پہ. اب آگئی اس دن کی بات. جب محترمہ وہاں پہ اسٹیج پہ تھی تو پتہ چلا کہ ہمارے ایک کولیگ نے نیچے ایک تھپڑ مار دیا ڈی ایس پی کو. اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا. تو میں نیچے آیا، وہ رفع دفع کر کے میں اوپر آ گیا. اور اس وقت تقریریں چل رہی تھیں اور ہمیں میسج ملا کہ میاں نواز شریف پہ حملہ ہو گیا. درست. تو یہاں سے سیکیورٹی وہاں بھجوا دی گئی جو بعد میں انویسٹیگیشن کا حصہ بنی. وہ نہیں جانی چاہیے تھی. بہرحال جب ہم نکلے تو 2 گاڑیاں کھڑی تھیں. ایک گاڑی آگے تھی جو چھوٹی تھی، مطلب پوری ہاف بلٹ پروف جو ہوتی ہے کار تھی. پیچھے اس کے تھی لینڈ کروزر جو کہ فلی بم پروف تھی. تو جب ہم آئے، محترمہ پہلے بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ انہوں نے ناہید خان کو، امین فہیم کو بٹھا دیا، اور پیچھے یوزلی صفدر بھائی اور ناہید باجی بیٹھ گئیں. اور جب وہ بیٹھ گئیں تو اس گاڑی میں اکیلا نہیں تھا. اگلی سیٹ پہ فرت اللہ بابر صاحب تھے، پچھلی سیٹ میں بابر وان، میں، اور وہ کرکٹ کے جو چیئرمین تھے جنرل نہیں دوسرے جنرل تھے توقیر. ہم بیٹھ گئے. تو ہم کیوں ہوا کہ کیونکہ گاڑی ہماری آگے تھی اور جو پولیس والا تھا ہمیں گائیڈ کر رہا تھا آگے، اس کے پیچھے پہلے ہماری گاڑی چلی، اس کے بعد محترمہ کی گاڑی چلی، اور ہم رائٹ کو ٹرن ہوئے پولیس کے پیچھے. جب ہم جا رہے تھے تو پبلک بہت آ گئی، اور میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کس قسم کی سیکیورٹی دے رہی ہے انہوں نے، کہ جب وی آئی پی جاتا ہے تو موونگ آبجیکٹ جو ہوتا ہے منع ہوتا ہے.
अल्लाह खैर करे कि हम यहाँ से निकल जाए। दोनों तरफ से लोग झांक रहे हैं अंदर। अभी हम चल रहे हैं, मोहतरमा की गाड़ी बिल्कुल पीछे थी, बिल्कुल गाड़ी पीछे थी और मोहतरमा का सर बाहर था और वो नज़र आ रही थी। जो ही ये हम बात कर रहे थे, धमाका होता है और ये हमारा 10 फुट का फैसला होगा मोहतरमा का और हमारा। गाड़ी ऐसे ऊपर उठती है, जब उठती है तो पीछे गाड़ी जो है मोहतरमा जो नज़र नहीं आई पीछे, तो मुझे वो पुलिस वाला भागता आता है, गाड़ी निकालने आगे, ये रिकॉर्ड है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हुई है, गाड़ी निकालने आगे, ड्राइवर चला रहा है, आगे फरतला बाबर साहब बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। गाड़ी चल पड़ती है और मुझे एक फ़ोन आता है किसी का कि मोहतरमा की तबीयत कैसी है। मैंने 2 मिनट बाद फ़ोन करो, मैं फ़ोन करता हूँ पीछे वाली गाड़ी पे, तो मैंने कहा मोहतरमा का क्या हाल है, क्योंकि उस गाड़ी से फ़ोन का मुझे जवाब नहीं आ रहा। मैंने फ़ोन किया वो जो बंदे साथ थे उनमें से एक को, तो मुझे उस बंदे ने कहा कि मोहतरमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे चली गई है। तो जब पता चला नीचे चली गई तो यही मेरा बयान था, अल्लाह करे सब ठीक होगा, मोहतरमा गाड़ी के नीचे चली गई हैं। हम निकले हैं वहाँ से, गाड़ी पीछे चलती आ रही है मोहतरमा की, रश बीच में बहुत आ गया। हमने गाड़ी निकाली है लेफ़्ट को, तो लेफ़्ट को जब हाफ वे गए हैं तो आप पूछ लीजिए बाबर रवान साहब से, मैंने गाड़ी खड़ी की, मैं बीबी की गाड़ी पीछे नज़र नहीं आ रही यार। एक पुलिस वाला सामने से आता है तो कहता है शायद वो चली गई हैं हॉस्पिटल में दूसरे रास्ते। तो हम चलते गए हैं और चलते गए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। कोई कहता है वो पेम्स में चली गई हैं, कोई कहते हैं कि वो पॉलीक्लिनिक गई हैं, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज थी। गाड़ी चलती चलती हम पहुंच गए हैं बिलावल हाउस। हमने कहा शायद अल्लाह करे आ जाएंगी। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला वो ज़ख्मी हो गई हैं। मैंने वहीं से गाड़ी वही निकाली हम लोगों ने और सीधे पहुँचे अस्पताल। उस वक़्त मोहतरमा उस वक़्त मौजूद थी थिएटर में और मुझे रोती नज़र आई बाजी नहीद और सफ़दर, और मैंने कहते जी हालात बड़े ख़राब है, मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद ही वो डिक्लेयर हुआ कि शी इज़ डेड। मैं ज़िंदगी में सोलंकी साहब, मेरी अपनी रियल सिस्टर की डेथ हुई तो मेरे आंसू निकले थे, चीखा नहीं था मैं, और वहाँ पे मैं चीखा। तो आई होप कि ये पहली दफ़ा सवाल आया मेरे पास, इस जवाब की मैंने क्लैरिटी के साथ बात की है और अल्लाह करता ये सब कुछ ना होता। और मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में उस वक्त रहा जब तक कोई ज़रूरत थी। ज़रदारी साहब बाहर से आए, उनको मैंने वहाँ रिसीव किया, वहाँ पे उस वक्त जनरल क्यानी भी आए और फिर उनके साथ मैं फ़्लाई करके लाड़काना भी गया। मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक मुहिम चली थी कि ब्लेम द विक्टिम। वो ब्लेम द विक्टिम वाली बात में आपने देखा हुआ कि बड़ा डिसइंफॉर्मेशन चली थी और वही क्वेश्चन मैंने पहले किया था, भाई आपको ये 5 मिनट में कैसे पता चल गया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास थोड़ी बहुत अल्लाह ने हिम्मत दी थी और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी और फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट से बाहर से पता करवाया। और लोग कहते, कोई कहते गोली लगी है, कोई कहता है कानूनी तौर पे जो हमारे पास पोजीशन आई थी पर सेंटीमीटर जो उस तस्वीर को दिया गया था तो वो उनको हेड लगा था वो नीचे जाते हुए। जब वो नीचे जा रही थी तो जो बाहर धमाका हुआ था उसकी कंकशन वेव्स जो थी वो इतनी पावरफुल थी कि उनको जाके यहाँ पे लगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पहले 6 महीने में कुछ नहीं मिला। फिर हमें एक टेलीफोन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था जिसे आप EMI कहते हैं, वो हमने निकाला और एक दफ़ा जब वो बोला तो सर पूरे का पूरा जितनी गैंग थी, सारे हैंडलर, एग्जीक्यूटर, कॉन्स्पिरेटर्स, जगहें, कौन सी गाड़ी, कौन सी सुसाइड जैकेट किसने दी, वो सारा हमने डिस्कवर कर लिया। फिर हमने बंदे अरेस्ट किए, वो कन्वर्सेशन भी निकाली। बैतुल्ला मसूद का जो रोल था, लियास कश्मीरी का, मसरी का, फिर डाउनवर्ड जर्नी में जिस तरह आके जिस कमरे में वो खोड़ा खाटक में बैठ के वो जन्नत के जाने के लिए तैयार हुए, उसकी तफसील, जिस घर में आके बैठे थे शफ्त वगैरह के साथ, उसकी पूरी तफसील। फिर हमने उसकी रैकी की तफसील कि उन्होंने रैकी कैसे की थी वो भी टावर से निकाली और उन स्टेटमेंटों के साथ हमने मैच की। ये पहला अटैक नहीं था, पहला उन्होंने अटैक कोशिश की थी वहाँ पे लाड़काना में, दूसरा ने मर्दान में ड्राई टेस्ट किया उनके दुपट्टे को हाथ लगा के, तीसरा टेक्सला से जब जा रही थी पेशावर उस वक्त मिस फायर हुआ एक मिसाइल, फिर उसके बाद पेशावर में बम रिकवर हुए उसमें। तो मेरा ख्याल है कि जिस दुश्मन ने भी ये फैसला किया हुआ था कि मोहतरमा को रस्ते से हटाना है तो वो उन्होंने कामयाबी ली
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری کی پوری، اس لیے بیت اللہ مسعود کو میں کہتا ہوں کہ ان کو افغانیوں کا ہاتھ ہے اس میں، کہ ان کا کلچر منسٹر آیا کرتا تھا وہاں پہ جو ان کو پیسے دیا کرتا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جس انداز سے سندھ میں آگ لگی، اور اگر اس وقت آصف علی زرداری صاحب بصیرت سے کام لیتے ہوئے اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان کھپے کہا اور اس چیز کو کنٹرول کیا، وہ ایک طریقہ تھا. آئی ہوپ اٹ اسٹینڈس کلیئر. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، میری اسٹیٹمنٹیں بھی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی، اور اگر میں اکیلا بھاگتا تو بالکل ٹھیک نام تھا. تو جب 5 بندے جو اس وقت پاکستان کی سرکردہ شخصیات ہیں اور زندہ ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈرائیور میں نہیں تھا، ڈرائیونگ میں نہیں کر رہا تھا. بہرحال آئی ہیڈ ٹو فالو واٹ دی پیپل ور سیئنگ. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے جو مقدمہ چلا جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، نہیں، ایک میں یہاں سے میں روکوں گا آپ کو، یہ نہیں کہوں گا. مقدمے کا انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی، چلان اسی وقت ہوتا ہے سولنگی صاحب جب آپ کیس کی کمپلیٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بھی ایک احسان ہوگا آپ کا قوم سے، ایک پاکستانی سپوت کی حیثیت سے، کہ آپ لے آئیں وہاں سے 5 یا 10 روپے ہوتے ہیں لگتے ہیں، آفیشلی اس کی چلان کی کاپی نکال رہے ہیں، اور کچھ مٹیریل جو میرے پاس پڑا ہے بیٹھ کے، اور پھر اس کی میں نے ایک بریفنگ دی تھی سندھ اسمبلی میں، وہ بھی موجود ہے. لیکن فارن اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کرنے کی بڑی کوشش کی. میرے اپنے قریبی دوستوں نے بڑے بڑے، میں نے ٹویٹس بھی دیکھتا رہا، میں آرٹیکل بھی دیکھتا رہا. میرا خیال ہے اس کلیریفیکیشن کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو کر لے. میرے تو بہن کی شہادت ہوئی تھی، اور آج جب بتاؤں کہ میں مکہ گیا جب عمرہ کر رہا تھا، تو جب میں جالی کے ساتھ لگا ہوا تھا گھر کے ساتھ، میں نے ایک ہی دعا کی تھی، میں کہا اللہ میاں مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنی بہن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی انویسٹیگیشن. محترمہ کے حوالے سے ہی آصف زرداری صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ہم پہ جو دباؤ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنرل مشرف کے خلاف FIR داخل کرائی ہوئی ہے، اور وہ بھی محترمہ کے ہی حوالے سے ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ وہ مشرف کو آپ کس حد تک ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اگر ذمہ دار نہیں ہیں دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اگر ریکارڈ سامنے ہو تو پھر میں آپ کو بہتر جواب دے سکتا ہوں. لیکن آپ یہ تو مانیں کہ وہ خانہ نمبر 2 میں آئے، وہ ہمارے ہی وقت FIR میں آئے، اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. تو بہرحال اگر آپ اس پہ کوئی انٹرویو تفصیل سے کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ چلان لے آئیں، انویسٹیگیشن سامنے رکھ لیں، اور یہ کیس جب ٹرائل ختم ہو جائے تو پھر آئیں. کیونکہ اگر میں آپ زیادہ باتیں کروں گا تو میٹر از سب جوڈیس ان دی کورٹ، مجھے بھی بلایا ہوگا، آپ کو بھی بلایا ہوگا. لیکن وہ FIR ابھی بھی قائم ہے کراچی میں، اور پچھلے سال جب وہ پاکستان سے واپس گئے اور بھیجا گیا حکومت کی طرف سے تو وہ کراچی میں ہی تھے. اس سوال کا جواب آپ کو پریزیڈنٹ حکومت دے سکتی ہے، اس لیے کہ جو کنٹرول ہوتا ہے باہر جانے کا آنے کا، دیٹ ریسٹ ود دی فیڈرل گورنمنٹ. لیکن مرڈر FIR کراچی کے اندر تھی، کسی جگہ بھی ہو. دیکھو کیس ٹرائل چلا گیا ادھر فیڈرل کورٹ میں تھا یہاں پہ، اور جب کورٹ میں ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے اس کو ECL پہ ڈالنا یا اس کو روکنا، اس کو ECL کو چھوڑ دے. لیکن FIR مرڈر کی ایک شخص کے خلاف اگر ہے اور وہ آپ کے صوبے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر آپ کی آپ پھر قانون کو تھوڑا سمجھ لیں کہ جب FIR ہے اور FIR کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پرسنلی اس میں نامینیٹ نہیں تھا اس FIR میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور اگر کیس کسی کورٹ میں ٹرائل ہو رہی ہے تو سر وہ تو جائے گا ECL پہ، وہ جائے گا فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو اس کا الزام لگانا کہ سندھ گورنمنٹ اس کو نہیں پکڑا، یہ بڑا سراسر غلط ہے. اس کے علاوہ تو ان کے خلاف تو وہ غداری کا مقدمہ بھی ہے، آرٹیکل 6 کا بھی ہے، وہ بھی پھر بات کریں کیوں چلا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریلیونٹ رہیں تو اس کیس کو بہتر طریقے سے ہم انجام دے سکتے ہیں. باتیں اتنی ہیں رحمان ملک صاحب سے کرنے کی کہ ہر سوال کے نیچے سے 50 سوال نکلتے ہیں، لیکن ہم اتنی گفتگو کرنے کے باوجود بھی ایک طرح سے ہماری گفتگو ادھوری ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملک صاحب سے کے ساتھ بیٹھیں گے اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.